بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو بہنوں، آج موضوع ہے ہمارا کہ بال گرنے سے کیسے روکیں۔ جی، سر کے بال جو بہت زیادہ جن لوگوں کے گرتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بال جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہے، ہمارے بال سوکھے ہیں، باریک ہیں اور بے رونق ہیں، ان میں چمک نہیں ہے۔ مائیں بہنیں تو اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور روکھے سوکھے بھی ہیں۔ مرد حضرات بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کنگھی کرتے ہیں صبح کو آفس جانے کے لیے، اپنے کام پہ جانے کے لیے کنگھی کرتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر بالوں کا ایک پورا ڈھیر سا لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو بال گرنا ہے، اس میں بھی پیچھے ہمارے بلڈ سپلائی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بال گرنے کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو نسخہ بتائیں گے کہ ایسا نسخہ جس سے آپ کے بال گریں گے بھی نہیں اور شائن اور گرو اور مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بال گرنے کی سب سے بڑی وجہ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں بالوں کو اچھی طرح دھوتے نہیں ہیں۔ بالوں کو اچھی طرح نہ دھونا یہ بھی ایک بال گرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا شیمپو استعمال کرتے رہتے ہیں بلا وجہ، صبح دوپہر شام جب بھی نہائے تو شیمپو یوز کیا۔ بالوں کے لیے اتنا زیادہ شیمپو جو ہے یہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شیمپو استعمال کرنا ہی ہے تو پھر وہ شیمپو کا نسخہ بھی میں اپنا ہربل نسخہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو اینڈ پہ، تو وہ کریں۔ یہ جو کیمیکل والا شیمپو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے، یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو عادت ہے، اور مائیں بہنیں بھی، کہ وہ بالوں کی جڑوں میں تیل نہیں لگاتی۔ کم از کم یہ مائیں بہنیں جن کے بال لمبے ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں 2 دفعہ تو کم از کم اپنے بالوں کی جڑوں میں تیل لگا کر اچھی طرح تر کرنا چاہیے، اور یہ تیل جو ہے کم از کم 3 گھنٹے تک لگا رہنا چاہیے۔ یعنی کہ ابھی لگایا اور 10 منٹ بعد دھو دیا، اس طرح نہیں، کم از کم 3 گھنٹے تک۔ سرسوں کا تیل سب سے بیسٹ ہے، تو اس میں اگر سرسوں میں آپ کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر لیتے ہیں یا کوئی اور اچھا آئل آپ استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے بہترین تیل جو ہے جو عام طور پر ہم نے استعمال کرنا ہے سر میں، بالوں میں، وہ ہے سرسوں کا تیل۔ اچھا، کچھ لوگ ان کی غذا ایسی ہوتی ہے جس میں کیمیکل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو وہ خون میں جا کر بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو لہٰذا باہر کے کھانے جو ہے ایسے، جس طرح یہ جو آج کل برگر، شاورما، پیزا، یہ جتنے بھی ہیں ان میں جو اسپائسز، جو مسالے استعمال ہوتے ہیں وہ کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بازاری یہ ایسے تیل جو کیمیکل والے تیل ہوتے ہیں، جن میں ہلکی مطلب آپ کہیں جی مہندی کا تیل لے لیں جی، بازاری قسم کا، بازاری کی بات کر رہا ہوں، یا جی آملے کا تیل لے لیں بازاری، تو اس میں وہ آملے کا تیل تو ہوتا نہیں، اس میں کیمیکل ڈلا ہوتا ہے۔ تو یہ تیل بھی اگر کوئی لگاتے ہیں تو ان سے بھی بال ہمارے گرتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ اپنی غذا کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی غذا میں وٹامن سی یعنی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بال گرتے ہیں۔ تو ہر کسی کو یہ سارے اسباب نہیں ہو سکتے، آپ خود غور کر لیں کہ آپ کے بال گرنے کی ان وجوہات میں سے کون سی ایک وجہ ہے۔ تو اب آ جائیں کہ بالوں کو اگر پھر بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، تو بھی اگر کوئی وجہ ہے تو بھی وہ وجہ دور کر کے، تو آپ میرے جو 2-3 ٹپ میں بتاتا ہوں۔ جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں بہت زیادہ اور گرو نہیں ہو رہے، شائن نہیں ہو رہے، چمکیلے نہیں ہو رہے، یا قبل از وقت سفیدی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایسے بہن بھائی آپ بازار سے مربع آملہ اور مربع ہریڑ
دو قسم کے میں نے نام لیے، ہریڑ کا مربع اور آملے کا مربع۔ یہ دونوں آپ نے برابر برابر لے لینے ہیں۔ آپ ایک ایک پاؤ لے لیں، آپ 1 kg لے لیں، جتنا بھی آپ چاہیں لے کے اس مربے کو آپ نے ان میں سے گٹھلی نکال کر دونوں کو آپس میں کوٹ کر مکس اپ کر لینا ہے۔ اس کی ایک معجون سی بن جائے گی۔ یہ معجون جو ہے یہ آپ نے روزانہ 1 چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کھانا چاہتے تو آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا صرف 1 چمچ ہی ہے بس۔ یہ آپ روٹین بنا لیں۔ جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں، کمزور ہیں، گرو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کھائیں گے ہی کھائیں گے۔ اگر عام لوگ بھی اس کو کھائیں گے تو ان کے بال اور شائنی ہو جائیں گے اور گرو کریں گے، اور ان کی نظر بھی تیز ہو جائے گی، اور پیٹ کے بھی کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ آپ کیمیکل والا شیمپو استعمال نہ کریں، تو اس کے لیے ہمارا بہت مشہور ہے، آپ نے 1000 دفعہ سنا بھی ہوگا کہ یہ جو آملہ ہے، ریٹھا ہے اور شکاکائی ہے، 3 چیزیں، آملہ، ریٹھا، شکاکائی، اور میں چوتھی چیز اس میں شامل کرتا ہوں ہریڑ۔ اسی طرح پنسار سے جہاں سے آپ نے آملہ، ریٹھا، شکاکائی اور چوتھی چیز ہے ہریڑ، یہ بھی آپ لے لیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے دردرا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ موٹا کوٹ کر آپ یہ چاروں چیزیں ملا کر اس کا وزن ہو جائے گا 100 گرام، چاروں چیزوں کو ملا کر۔ تو اب آپ نے اس میں 1 کلو پانی میں ان چاروں چیزوں کو ڈال کر رات کو بھگو دینا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ یہ پانی جو آپ نے 1 لیٹر یا 1 کلو ڈالا تھا، اور یہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے بھگونے کے بعد آپ نے اس کو پکایا ہے، اب یہ پانی پک کر 1/2 لیٹر رہ جائے گا۔ جب 1/2 لیٹر رہ جائے تو آپ اس کو آگ سے اتار کر، اس کو چھان کر اس پانی کو کسی بوتل میں ڈال لیں۔ یہ 1/2 kg آپ کا ہربل شیمپو بن گیا ہے۔ تو اب آپ نے جب بھی نہانا ہے تو 2-3 چمچ اس کے لے کر آپ نے سر میں لگائیں، شیمپو کے طور پر کریں، آپ کے بال صاف بھی ہوں گے اور ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہربل شیمپو ہے، آپ یہ استعمال کر لیں۔ اسی طرح آپ کو جو میں نے تیل بتایا ہے کہ سرسوں کا بہترین تیل ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ نے اور بھی اچھا کرنا ہے تیل، تو آپ سرسوں کے تیل میں، سرسوں کا تیل 1 لیٹر ہو، اس میں آپ نے آملہ 100 گرام آملہ اور 100 گرام ہریڑ اور 100 گرام بیڑا، اس کو ہم اپنی طب کی زبان میں ترپلا کہتے ہیں، ترپلا، یا آپ پنساری کو کہہ دیں گے کہ جی ہمیں ترپلا 300 گرام دے دیں۔ پنساری کو کہیں گے ترپلا 300 گرام۔ ترپلا کا معنی 3 پھل، یعنی یہ آملہ، ہریڑ اور بیڑا۔ تو یہ 300 گرام آپ اس کو دردرا کر کے موٹا موٹا کوٹ کر سرسوں کے 1 لیٹر تیل میں بھگو دیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے۔ اس کے بعد اس تیل کو آپ بھون کر چھان کر رکھ لیں گے۔ یہ تیل جو بھی لگائے گا سر میں، اگر اس کے بال گر رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے، شائنی بھی ہوں گے، گرو بھی کریں گے، سیاہ بھی ہو جائیں گے۔ عام لوگ بھی لگائیں گے تو یہی فائدے ملیں گے۔ تو یہ بالوں کے لیے یہ جو میں 3 ٹپ بتائے ہیں، اگر آپ کر لیں اور بہت زیادہ کیمیکل شیمپو سے بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساری زندگی بال نہیں گریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں، دوسرے لوگوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، بھائی وہ بھی گنجے ہونے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے لیے دعائیں مل جائیں گی۔ اور اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر آپ سبسکرائب بھی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو۔ اللہ حافظ۔